بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم میڈیکل اسپیشلسٹ اور ماہر نفسیات ڈاکٹر شمیم الحق صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، ان سے بخار کے بارے میں مفت مشورہ لیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا وجہ ہے کہ جسم میں تھکاوٹ اور درد کو بھی بخار سمجھ لینا چاہیے؟ ہاں نہیں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دردیں تھکاوٹ ہو گئی ہے تو ہمیں بخار ہے، یا کہتے ہیں بخار اندر ہمارے ہے، یا کہتے ہیں جسم سے آگ نکلتی ہے۔ تو جب تک تھرمامیٹر پر نہ آئے، 100 سے اوپر نہ ہو، تو اس کو ہم بخار نہیں سمجھتے۔ اس کو یہی نفسیاتی مسئلہ ہو جاتا ہے، بعض کو جوڑوں کی دردیں ہوتی ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ بخار ہے۔ بخار کی دوائی اس وقت کھائیں جب 100 ڈگری سے اوپر چلا جائے نا، فارنہیٹ سے۔ ڈاکٹر صاحب، عام طور پر کہاں تک درجہ حرارت ہو تو بخار سمجھنا چاہیے؟ ہاں نہیں، اگر دن میں 100 سے اوپر چلا جاتا ہے، 101 ہو جاتا ہے، 102 فارنہیٹ اگر ہو جاتا ہے تو پھر بخار ہے۔ لیکن اگر 99 تک ہی رہتا ہے اور دردیں تھکاوٹ رہتی ہے تو وہ بخار نہیں، وہ کسی اور وجہ سے ہو سکتا ہے، تھکاوٹ سے۔ ڈاکٹر صاحب، بخار کی وجوہات کیا کیا ہیں؟ ہاں، بخار ہمارے ملک میں زیادہ ہوتا ہے، ملیریا ہے، ٹائیفائڈ ہے، کھانسی گلا خراب آج کل ہے، اس سے بڑا ہیضہ ٹٹیاں ہو جاتی ہے، اس سے ہو جاتا ہے۔ ایسے کان میں پیپ پڑ جاتی ہے، انفیکشن کسی جگہ گردوں کی انفیکشن ہو جائے، اور اس قسم کی چیزیں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کیا تمام ٹیسٹ کے بعد بھی بخار کا وجہ پتہ چل سکتا ہے؟ ہاں نہیں، ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہ جی بہت ٹیسٹ کروا لیے، بخار پھر بھی ہو رہا ہے اتنا، یا پتہ نہیں چلتا۔ تو ہمارے ملک میں چونکہ ملیریا عام ہے، ملیریا نیگیٹو آ جائے پھر بھی اس میں ملیریا کی دوائی دینا پڑتی ہے۔ تو ایسے مختلف ٹیسٹوں کے باوجود ہمیں ایکس رے چیسٹ کروانا، سینے کا بعض کو تو ایکس رے کروانا چاہیے، پیشاب کا ٹیسٹ کروانا چاہیے، کئی دفعہ پیشاب کی انفیکشن ہوتی ہے اور جگر میں سوزش ہوتی ہے، اس سے بخار ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اس بات پہ روشنی ڈالیں کہ تیز بخار انسانی جسم پر کیا کیا اثرات ڈالتا ہے؟ اور تیز بخار میں یہ ایک تو زیادہ بچوں میں تو بعض کا دورے پڑ جاتے ہیں، بے ہوش بچے ہو جاتے ہیں، فٹس پڑ بڑے سیریس کنڈیشن، اور زیادہ بخار سے یہی بے چینی، گھبراہٹ، الٹیاں اور کمزوری ہو جاتی ہے، کھانا پینا کم کرنے سے وزن بھی کم ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا تیز بخار میں پسینہ آنا بہتر ہے یا اس کا نقصان ہے؟ ہاں نہیں، ہمارے کچھ لوگوں میں پسینہ بہت آتا ہے، یعنی جب ٹیمپریچر ہائی ہوگا تو پسینہ ایک فائدہ مند چیز ہے۔ پسینہ آنے سے نا جسم بعد میں ٹیمپریچر لو تھوڑا سا ہو جاتا ہے جب پسینہ آتا ہے، لیکن اگر پسینہ نہ آنا زیادہ، گرمیوں میں اگر بہت زیادہ لو لگ جائے تو پسینہ نہ آئے تو اس سے ٹیمپریچر اور ہائی ہو جاتا ہے، اس لیے پسینہ نہ پھیلے، اس کا خوف زیادہ نہیں ہونا چاہیے پسینہ۔ ڈاکٹر صاحب، کیا ٹائیفائڈ کو جب ہم رپورٹ لیتے ہیں ٹائیفائڈ کی، تو اس میں جب مثبت رپورٹ آئے تو پھر دوائی استعمال کرنی چاہیے؟ ہاں، ہمارے بہت یہ ٹرینڈ ہے، ڈاکٹر بھی دوائی دے دیتے ہیں، مریض بھی سمجھے ٹائیفائڈ پازیٹیو آ گئی، 6 مہینے 1 ماہ بعد کا پھر پازیٹیو آ گیا، ٹیمپریچر 99، ان کو یہی سمجھاتے ہیں کہ جب تک بخار 100 سے اوپر ہے پھر کسی رپورٹ کی اہمیت ہے، ورنہ وہ ٹائیفائڈ رپورٹ میں آتا رہتا ہے، اس کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے، 6 ماہ سال آتا رہتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ دوائی شروع کرنے کے کتنے دن بعد اب دوبارہ تبدیل کرنا چاہیے؟ لوگ آتے ہیں جی، لوگ ایک خوراک کھا لیے، 2 دن دوائی کھا لیے بخار کی طرح، اس لیے جراثیم باڈی کے کوئی بھی، ایون ملیریا اور ٹائیفائڈ کو 5-6 دن لگتے ہیں، ملیریا بھی 3 دن کے بعد ہی ٹھیک ہوتا ہے، جراثیم مرتے 48 آورز یا 72 آورز لگتے ہیں۔ تو یہ سمجھنا کہ ایک دن میں اتر جائے گا، بعض کا اگلے دن زیادہ بھی بخار سے ہوتا ہے، دوائی احتیاط سے کھائیں، آرام سے کھائیں، ساتھ پیناڈول ڈاکٹر کی دوائی کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں، کوئی بھی دوائی ہو۔ تو پھر اگر تیسرے دن نہیں اترا پھر ڈاکٹر کے پاس جائیں کہ ہمیں کوئی دوائی چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بخار میں پرہیز کتنا ضروری، نہانے کا، کھانے پینے کا، اس بارے میں؟ نہیں، ہمارے لوگ بہت سخت ہیں، وہ کہتے ہیں ٹائیفائڈ اس کو دینا کچھ نہیں، پہلے تو اکثر ٹائیفائڈ ہوتا نہیں اور وجوہات ہوتی ہیں، پھر ٹائیفائڈ میں ہر آپ کھانا کھا سکتے ہیں سوائے کوئی سخت چیز کے، گوشت، سالن، روٹی، سبزی، جوسز پی سکتے ہیں، ہر چیز استعمال کر سکتے ہیں۔ نہانا بہت ضروری ہے، نہانے سے ٹیمپریچر 104 ہے مثلا، نہانے کے بعد 102 100 بھی ہو سکتا ہے، 2-4 گھنٹے کے لیے سکون، ویسے فریش ہو جاتا ہے، پسینہ صاف ہو جاتا ہے۔ تو جو سختی کے گھر والے کرتے ہیں 3 دن نہانا، 4 ہفتہ نہیں نہانے دیتے، کھانا بند کیا ہوتا ہے اور کہتے ہیں پنکھا بھی نہیں چلانا، تو اس سے مریض کی حالت اور غیر ہو جاتی ہے اور وہ مطلب کہ سیریس ہوتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے یہ کچھ پرابلم ہے کہ ہم 2 دن دوائی کھائیں، 1 دن کھائیں، کہتے ہیں فوری طور پہ آرام آنا چاہیے۔ وہ بات ہوگی نا، تو یہ اس پہ دوائی ریگولر کھانی چاہیے؟ ہاں، کھا کے پھر جب تک ڈاکٹر منع نہ کرے اس وقت کھاتے رہنا چاہیے۔ بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب، شکریہ، آپ نے بڑی روشنی ڈالی اس چیز پہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کے فیض کو جاری رکھے، ہمیشہ آپ نے نیک مشورے دیے۔ ایک سوال اور تھا، یہ سیلاب زدگان کی امداد کے بارے میں بالکل، وہ سب کو اس میں حصہ ڈالنا چاہیے، بہت سیریس صورتحال ہے، تصویریں ہم دیکھ رہے ہیں، جو خبریں دیکھ رہے ہیں، تو بہت دنیا کے بچے بھی، جانور بھی، گھر بھی، سارا کچھ لٹ گیا ہے، تو اس کو سیریس لینا چاہیے، سب کو ڈونیشن دینی چاہیے اور ان کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، شکریہ۔ چلو جی۔